آج ہم قرآن پاک کے آخری پارے میں سورۃ ضحیٰ کی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ ضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ سورۃ ضحیٰ، اس کا نام ضحیٰ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ضحیٰ مذکور کیا گیا ہے۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ چاشت دن کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سورت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ سورۃ اللیل کے بعد سورۃ ضحیٰ شروع ہوئی۔ لیل مطلب رات، ضحیٰ مطلب اجالا۔ جیسے رات کے بعد دن کا اجالا شروع ہوتا ہے، یا جیسے کفر و شرک کی تاریکیوں کے بعد آفتاب نبوت کی سحر طلوع ہوئی، جس سے کفر و شرک کی ظلمت کے آثار مٹ گئے۔ سورۃ اللیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ختم ہوئی، اور سورۃ ضحیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر شروع ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صدیقیت کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سورۃ اللیل اور سورۃ ضحیٰ کے درمیان کوئی صورت حائل نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا حال نہیں ہے۔ ایمان لانے میں، اسلام کی تبلیغ اور نصرت کرنے میں، جہاد میں، ہجرت میں، امامت اور خلافت میں، قبر میں، حشر میں اور جنت میں، ہر جگہ اور ہر مرحلہ میں حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر کا یہاں پہ مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ، ایک قبر سے لے کے، حشر سے لے کے، جنت میں دخول تک حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے درمیان کوئی تیسرا حال نہیں ہے۔ جیسے کہ سورۃ ضحیٰ کی تیسری آیت ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 40 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے۔ ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتے تو مشرکین فساد برپا کرتے، باتیں بناتے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تو ان پر مسلسل وحی ہوتی، جیسے کہ ان سے پہلے نبیوں پر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وحی نازل نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے یہ آیت نازل کی۔ سورۃ ضحیٰ کی تیسری آیت ان کے رد میں آتی ہے کہ آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ مشرکین چونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار ہو گیا ہے، یا آپ کے رب نے آپ کو ترک کر دیا ہے، تو اب ان پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کرتے،
تو جب وہ اپنے دعوے پر گواہ پیش نہیں کر سکے تو قاعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ آپ ان کے دعوے کے انکار پر قسم اٹھاتے. پس قسم آپ پر آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ دن اور رات کی قسم کھائی تھی، جیسے والضحیٰ چاشت کی قسم، یعنی کہ دن کی قسم، اور واللیل رات کی قسم. دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے. اور یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ واحد ہے. آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. اسی طرح جو قسم آپ پر لازم آتی ہے وہ اللہ پر قسم ہے. اسی لیے یہ فرمایا دن کی قسم اور رات کی قسم، یعنی والضحیٰ واللیل، دن کی قسم اور رات کی قسم. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے. تو یہ مشرکین کے اس دعوے کو رد کے لیے یہ قسم اٹھائی، اور یہ سورۃ ضحیٰ کی تیسری آیت نازل کی گئی. سورۃ ضحیٰ پوری ہی اس رد میں آتی ہے کہ جو مشرکین فساد برپا کرتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، ہمارے علم میں بھی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی، پھر کچھ دن واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل نہیں ہوئے. اس کی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ گھبرا جاتے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینے چھوٹنے لگتے تھے اور آپ کے رنگ میں بھی بدلاؤ آ جاتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے آپ سے سلسلہ نزول وحی کو موقوف کر دیا. چند دن کے لیے نزول وحی کو روک دیا تاکہ آپ وحی کا انتظار کریں، تاکہ آپ کے اندر وحی کی کشش پیدا ہو، تاکہ آپ وحی کے مشتاق ہو جائیں. اور پھر ایسا ہی ہوا. شروع میں تو جب آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی آپ خوف زدہ ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے یعنی کہ آپ کی حالت میں بدلاؤ آ جاتا تھا. پھر جیسے ہی کچھ عرصہ وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ اس کے مشتاق ہو گئے. پھر جب کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، تم ابھی تک کہاں تھے؟ یعنی تم اتنی دیر بعد کیوں آئے ہو؟ میں تمہارا مشتاق ہو گیا تھا، یعنی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کب آؤ گے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے کچھ عرصے کے لیے نزول وحی کو موقوف کر دیا تھا کہ آپ کے اندر کشش پیدا ہو، آپ خود وحی کا انتظار کریں. اور پھر ایسا ہی ہوا. لیکن مشرکین مکہ نے فساد برپا کیا اور طرح طرح کی باتیں بنائی کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا آپ سے بیزار ہو گیا ہے. پھر اس کے رد میں سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی. پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب تک کہاں تھے؟ میں تمہارا مشتاق ہو گیا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے زیادہ آپ کا مشتاق تھا، کیونکہ آپ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت مکرم ہیں. لیکن میں وحی لانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں اور اس کے حکم پر چلتا ہوں. تو یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں اترے اور مشرکین مکہ نے فساد برپا کرنا چاہا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی کی کشش پیدا ہوئی، انتظار ہوا، طلب پیدا ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.